बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता 48 घंटे से सदर आरिफ अलवी का एक ट्वीट पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है। ये ट्वीट एक बड़े तबके के मुताबिक रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश है, जबकि एक बड़ा तबका ये समझता है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर आरिफ अलवी खुद एक साजिश का शिकार हुए हैं और ये ट्वीट रियासत पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ताकत को एक्सपोज कर रहा है। यकीनन आरिफ अलवी की मुजरिमाना गफलत, उनकी नाहली, उनकी कजफहमी अपनी जगह पर बहुत सारे सवालात उनके कंडक्ट पर खड़े कर रही है, मगर दूसरी जानिब ईवान सदर का अमला, रियासत के खुफिया हाथ और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो ग्रेटर प्लान है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। और लग ये रहा है कि इस ट्वीट की बुनियाद पर या तो इस्टेब्लिशमेंट चंद कदम पीछे हटेगी या फिर सदर आरिफ अलवी को यानी कि सुप्रीम कमांडर को अपने ओहदे से हटना पड़ेगा। इस ट्वीट के कुछ कानूनी पहलू हैं और कुछ सियासी पहलू हैं। कानूनी नुकात पर बात करने से पहले हम सियासी नुकात की तरफ बढ़ते हैं। सियासी नुक्ता ये है कि ये वो वाहिद ओहदा है अभी तक तहरीक इंसाफ के पास जो अभी सबसे सुप्रीम ओहदा है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की जहां जहां हुकूमत थी, कुछ उन्होंने खुद ख़त्म कर दी 2 सूबों में, और कुछ जगहों पर उनकी हुकूमत को एक ग्रेटर प्लान के तहत ख़त्म कर दिया गया। और किस्सा मुख्तसर के अब तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से डंप करने का एक प्लान मुकम्मल तौर पर बनाया जा चुका है। हमने देखा कि पंजाब और केपीके की असम्बलियां जब ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर के सदर को तौहीन अदालत का इर्तकाब करते हुए नाअहल करार दिया गया और फिर वहाँ जोड़ तोड़ करके एक होम्योपैथिक गवर्नमेंट बना दी गई जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कम से कम नहीं है। इसके बाद हमने गिलगित बल्तिस्तान को देखा, वहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब को जाली डिग्री की बुनियाद पे नाअहल किया गया और वहां पर भी एक डर्टी पॉलिटिक्स की गई जिससे तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। अब जो एक आखिरी ओहदा तहरीक इंसाफ के पास बचा है वो सदर पाकिस्तान का ओहदा है। इस ओहदे को भी मुस्तकबिल के सियासी फैसलों को मद्देनजर रखते हुए अब हटाने का फैसला किया जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब का जो फेस है वो इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। और बाप का वजीर आजम पाकिस्तान में आने के बाद अब बाप के सदर को लाने का फैसला किया गया और मीडिया के सर्कल्स के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सादिक संजरानी साहब के साथ एक कमिटमेंट कर ली गई है कि सेनेट इंतखाबात से पहले सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट से सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे और ये ओहदा उसी सूरत में संभाला जाएगा जब आरिफ अलवी साहब रज़ाकाराना तौर पर इस ओहदे से अलहदा होंगे। अब ये जो रज़ाकाराना का लफ्ज़ है कि एक वॉलंटरली इस्तीफ़ा देना होता है और एक किसी को मजबूर कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो जिसकी बुनियाद पर एक शख्स तंग आकर अपनी इज्जत बचाने की खातिर ओहदे से अलहदा हो जाए। तो आरिफ अलवी साहब के साथ एक सेकंड प्लान को शुरू किया गया है कि उनको, उनकी इज्जत को, उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है। अब ये जो इंटेग्रिटी है आरिफ अलवी साहब की कि इस कानून की बुनियाद पर ऐसे हालात और वाक़यात पैदा किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आरिफ अलवी साहब ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो इस बिल को वापस भेज दे, मगर उनके स्टाफ ने उनके अहकामात पर अमल नहीं किया। यानी कि सदर पाकिस्तान का स्टाफ बगावत कर रहा है सुप्रीम कमांडर के खिलाफ और वो अहकामात को कबूल नहीं कर रहा। अब
یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہیں کہ کیا عارف علوی صاحب کو زبانی احکامات دینے چاہیے تھے؟ کیا عارف علوی صاحب کو تحریری طور پر ماضی کی طرح تمام بلز کے اوپر اپنی تحفظات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور انہوں نے یہ ٹویٹ اتنا لیٹ کیوں کیا؟ انہوں نے بر وقت ٹویٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ بر وقت ٹویٹ کر دیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، اور اگر وہ لکھ کر اپنا اعتراض کر دیتے تو پھر شاید یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ یقیناً عارف علوی صاحب کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بار موجود ہے، جبکہ دوسری جانب وہ جس افسر کو کٹہرے میں لا رہے ہیں وہ افسر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے بل تو ابھی بھی صدر صاحب کے پاس موجود ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو انہیں ریمائنڈر بھی دیتا رہا کہ جناب یہ بل ہے، اس کا کچھ کر لیں۔ یہ ایک دوسری سائیڈ کی سٹوری ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیکٹری کے پیچھے کون کھڑا ہے، سیکٹری کو کون سپورٹ کر رہا ہے، اس کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے، کون ہے جو صدر کے احکامات کے مطابق سیکٹری کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا۔ اور ایک حمیرہ نام کی ایک سیکٹری پریزیڈنٹ ہاؤس سے ریکمینڈ کی گئی کہ ان کو لگایا جائے، اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا بیہیویئر بھی یہ ہے کہ وہ ایوان صدر کا سب سے اہم ترین آدمی جس کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کا اور ریاست کا، وہ اس شخص کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صدر کی کمپلینٹ کے باوجود۔ اب اس واقعے کے بعد آپ یہ سوچئے کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے صدر کے درمیان اور ان کے سیکٹری کے درمیان وہ کیسا ہوگا، اور آنے والے حالات کیسے ہوں گے کہ صدر کے آرڈرز کیا ہوں گے اور ان پر احکامات کیسے ہوں گے۔ یعنی کہ صدر کو امبیرس کرنا، صدر کو یہ بتانا کہ آپ کی اب کوئی اوقات نہیں، اب ڈمی ہے اور پپٹ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ عمومی طور پہ جب آپ 5 سال کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے اور ایز اے ٹیم آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی سٹیج نہیں آتی جہاں پر آپ کو 2 سائیڈز میں سے ایک سائیڈ کا انتخاب کرنا پڑے، تو عارف علوی صاحب تو اس بھلیکے میں مارے گئے کہ چونکہ وہ سٹاف کو اگر وربل کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو وہ اس کو ریٹن فارم میں لا کر ٹرانسفارم کر کے وہ آگے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ قانون سازی ہے اس کا تعلق ریاست کے طاقتور ترین حلقوں کے ساتھ ہے، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اور یہ قانون بنیادی طور پر ریاست کے طاقتور ترین اداروں کو مزید طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طریقے سے بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا وہ سوالیہ نشان، اور وہاں پر بھی جو تحریک انصاف کا کنڈکٹ تھا ان 2 قوانین کے حوالے سے وہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ دس، یہ جو ٹوٹل پورا کرائسس اور ڈرامہ ہے اس کو کریٹ کرنے کے بعد جس کی ابتدا عارف علوی نے کی، اس کا ایک ہی کراکس ہے، اور وہ یہ کہ عارف علوی استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایوان صدر کو رن کر سکو، چلا سکو۔ یقیناً عارف علوی سے آپ مطالبہ کریں، یہ آپ کا جمہوری مطالبہ ہے، لیکن کوئی انگلی صدر کے سٹاف پر نہیں اٹھا رہا، کوئی اس کی انکوائری کی طرف نہیں جا رہا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے سے انکوائری کروا لیں، کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی سے کرا لیں۔ بھئی وہ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے، وہ تو پارٹی ہیں، اگر کروانی ہے تو سپریم کورٹ کے کسی جج سے کروا لیں، اور جج بھی پھر اپنی مرضی کا نہیں، پھر نیوٹرل دونوں سائڈز کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تو بہرحال سب سے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ہٹایا، پھر خالد خورشید کو ہٹایا، اور اب عارف علوی صاحب کو ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کیونکہ الیکٹورل کالج تو ہے نہیں، انہوں نے الیکشن کروانا نہیں مارچ سے پہلے، اور اگر الیکشن نہیں ہوگا تو صدر کا عہدہ خالی نہیں رہ سکتا۔ جب عہدہ خالی نہیں رہے گا تو پھر صدر صاحب بہت سارے ان کے جو فیوچر غیر قانونی پلانز ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ وہ 10 سال کے لیے آرمی چیف تشریف لائے ہیں یا ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، وہ ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو ایک یس مین چاہیے ایوان صدر میں جو نظریہ ضرورت کے مطابق ٹھپے لگائے، تو عارف علوی شاید وہ ٹھپے نہ لگا سکے۔ لیکن عارف علوی کا جو معاملہ ہے ٹویٹ کا، وہ بھی کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، انہوں نے بھی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا، اگر وہ کر دیتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ بٹ دوسری جانب جہاں عارف علوی نے قانون پر عمل درآمد نہیں کیا، وہاں پر جو وزارت قانون ہے اس نے بھی اپنی مرضی انٹرپریٹیشن کی ہے، یعنی ایک چیز اپروو نہیں ہوئی، نہ اپروو ہوئی نہ ریجیکٹ ہوئی، لیکن اس کو قانون بنا دیا گیا
یہ بھی ایک قانون کی سراسر ایک زیادتی ہے، ایک غلط تشریح ہے جو کہ کی گئی ہے. اب اس کو جو بھی چیلنج کرے گا اس کے مطابق ہی اس کا رزلٹ آئے گا. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر عارف علوی صاحب کتنا سسٹین کر پاتے ہیں اور کتنی ریزسٹنس شو کرتے ہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ جنگ اب اور بڑھے گی اور ایسے حالات و واقعات پیدا ہو جائیں گے، اسٹاف کی جانب سے ایسی بیہیویئر اختیار کیا جائے گا کہ عارف علوی صاحب کو عہدہ چھوڑنا پڑ جائے گا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی. تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نہ عارف علوی صاحب کا معاملہ 100% غلط ہے یا 100% ٹھیک ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر معاملات کے اندر شفافیت ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے طاقتور لوگ ہی طاقتور ہوتے ہیں اور طاقت کا نشہ کچھ بھی کروا سکتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.